بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 4 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ حدیث مذکورہ کی وضاحت اور اس کے ضمن میں موجود اختلاف۔ اصل میں ہم نے گزشتہ سبق میں جو موطا امام محمد ہے اس کی پہلی حدیث جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی، اور اس پہلی حدیث میں چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے حوالے سے جو وقت بتایا، تو ظہر اور عصر میں کافی کلام ہوا، یعنی ظہر کا جو انتہائی وقت تھا اور عصر کا جو ابتدائی وقت تھا، تو چونکہ یہ دونوں اوقات جو ہیں وہ ایک میں اختلاف دوسرے میں اختلاف کہلاتا ہے، تو اس لیے اس اختلاف کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں درست رائے کیا ہے، اور اس اختلاف سے غلط فائدہ کون لوگ اٹھاتے ہیں، ناجائز فائدہ، تو وہ بھی جو ہے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال اس کی تفصیل کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن رافع کو اوقات صلاۃ کے سوال پوچھنے پر جو فرمایا وہ یہ ہے کہ نماز ظہر اپنا سایہ ایک مثل ہونے پر پڑھنی چاہیے۔ اب نماز ظہر کا وقت اگرچہ سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی وہ تو شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت ادائیگی درست ہے، لیکن احناف کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو ایسے وقت میں ادا کیا جائے کہ جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن رافع کو ارشاد فرمایا۔ اب نماز ظہر کا جو وقت ہے وہ اپنا سایہ یعنی اصلی سایہ کو چھوڑ کر جب 2 مثل ہونے تک وہ باقی رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ احناف کے ہاں عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی 2 مثل سایہ ہونے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابن رافع کو نماز عصر ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اب نماز عصر کا یہ وقت ابتدائی ہے اور اول وقت ہے، تو جس طرح نماز ظہر میں ایک مثل سائے پر ادائیگی عند الاحناف و مستحب تھی، اسی طرح نماز عصر میں جلدی کرنے کے بجائے کچھ مؤخر کر کے نماز پڑھنا یہ بھی ہمارے ہاں یعنی احناف کے ہاں کیا ہے وہ مستحب ہے۔ لیکن عصر کی نماز میں بھی اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مکروہ وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے، چونکہ جب سورج پہ زردی چھا جاتی ہے تو اس وقت جو ہے مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، تو زردی آنے تک نماز عصر کو مؤخر کر دینا، اتنا بھی مؤخر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مکروہ ہے۔ اچھا، مغرب کا وقت غروب آفتاب کے بعد شروع ہونے پر تو تمام کا اتفاق ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عشاء کا وقت رات کے تہائی حصے تک فرمایا، تو یہ مستحب وقت ہے، اور ایسے نمازی کے لیے جو اتنی تاخیر سے ادا کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہو، یہ قدرت سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنی رات تک جاگنے والا ہو۔ اچھا، نماز عشاء کا اول وقت وہ ہے کہ جب آسمان کے کنارے اندھیرے میں ڈوب جائیں، اسی وقت سے شروع ہو کر نماز صبح کے وقت تک یعنی فجر تک عشاء کا وقت جو ہے وہ رہتا ہے، اور فجر کی نماز کو اندھیرے میں ادا کرنے کا حکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن رافع کو دیا ہے، جبکہ احناف کے نزدیک جو فجر کی نماز ہے اسے خوب روشن کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اچھا، اب اس کی تفصیل جو ہے وہ اگر آپ کو بتائی جائے، کیونکہ حدیث پاک کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا موقف اور صاحبین کا موقف یعنی امام اعظم کا موقف وہ تحریر کیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک ذکر فرما کر نماز عصر کے وقت شروع ہونے میں
اپنے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے درمیان اختلاف کو وہ بیان کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ جب کسی چیز کا اصلی سایہ چھوڑ کر سایہ دو مثل ہو جائے تو یہ نماز عصر کا ابتدائی وقت ہے اور یہی نماز ظہر کا آخری وقت ہے۔ پھر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام محمد اپنا اور امام ابو یوسف کا مسلک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جب کسی چیز کا اصلی سایہ چھوڑ کر اس کا سایہ ایک مثل سے بڑھنا شروع ہو جائے تو اب نماز ظہر کا وقت ختم ہوا اور نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صاحبین کے مسلک کو ایک طبقہ، کیونکہ اس سے وہ اپنی تائید پاتے ہیں، اور پھر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک پر اسی کی آڑ میں وہ اعتراضات بھی کرتے ہیں اور اسے ناقص اور خلاف حدیث ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک پر اعتراضات اور جرح کر کے اسے ناقص اور خلاف حدیث ثابت کرنے کی وہ جو کوشش کرتے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک پر تائید میں وہ حدیث جبریل کی جو ہے وہ روداد پیش کرتے ہیں، یعنی امام اعظم کے تو خلاف وہ اعتراضات کرتے ہیں، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کی تائید پر وہ حدیث جبریل کو پیش کرتے ہیں۔ اچھا، حدیث جبریل سے وہ اپنا مسلک صحیح اور مطابقت حدیث جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں، اور احناف کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں والا ہی مسلک ہے، اس لیے ہم کوئی الگ مسلک سے نہ ہوئے۔ لیکن یہ بات میں قابل توجہ چاہوں گا کہ جس آڑ میں وہ یہ مسلک کو ثابت کرتے ہیں تو ہمیں اس حدیث جبریل کو پہلے سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ حدیث جبریل کیا ہے۔ اصل میں حدیث جبریل وہ حدیث ہے کہ جس میں مشکات شریف میں یہ بیان کی گئی کہ اسی طرح ابو داؤد شریف میں، ترمذی میں اسے بیان کیا گیا کہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل عند البیت مرتین فصلی بی الظہر حین زالت الشمس، کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس بیت اللہ میں جبریل 2 مرتبہ آئے۔ اب یہ طویل حدیث ہے اور اس کا کچھ مفہوم یہ ہے کہ وہ پہلی مرتبہ نماز جو ظہر سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی انہوں نے پڑھائی، اس وقت سایہ جو ہے وہ تسمے کی مقدار تھا۔ اچھا، نماز عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جاتا ہے، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، اور عشاء جو ہے وہ شفق کے غروب ہونے کے بعد پڑھائی، اور صبح اس وقت پڑھائی جب روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے دن جبریل امین دوبارہ تشریف لائے اور ظہر کی نماز ایک مثل سایہ ہونے پر پڑھائی، اور عصر کی نماز 2 مثل ہونے پر، اور مغرب روزہ دار کی افطار کرنے کے وقت پڑھائی، اور عشاء رات کی تہائی وقت گزرنے پر پڑھائی، اور صبح خوب روشن کر کے پڑھائی۔ پھر میری طرف توجہ کی اور کہا کہ اے محمد، یہ آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کے اوقات ہیں، یعنی فقال یا محمد ھذا وقت الانبیاء من قبلک والوقت ما بین ھذین الوقتین، کہا کہ یہ جو وقت ہے یہ آپ سے پہلے انبیاء کرام کا بھی یہ وقت ہے، اور ان اوقات کے درمیان ہر نماز کا آپ کے لیے بھی وقت ہے۔ اب یہ وہ حدیث جبریل ہے کہ جس میں 2 دن جبریل آئے اور پہلے دن پہلے وقت میں نماز پڑھائی اور دوسرے دن دوسرے وقت میں نماز پڑھائی۔ تو اب چونکہ آپ نے پہلے دن جب نماز پڑھائی تو سایہ ابھی تسمے کی مثل تھا، یعنی ظہر کا جو زوال شروع ہو رہا تھا، ابھی زوال کے بعد یعنی سورج ڈھلنا شروع ہو چکا تھا، تو دوسرے دن جب آئے تو سایہ ایک مثل تھا، اور عصر کی جو پہلے دن پڑھایا تو سایہ ایک مثل تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ عصر کا جو وقت ہے وہ سایہ جب ایک مثل ہو اس وقت شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح ظہر کا وقت جب سایہ ایک مثل ہو تو اس وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ احناف کے نزدیک نماز ظہر کا آخری وقت اصل سایہ کو چھوڑ کر 2 مثل سایہ ہونے تک باقی رہتا ہے، اور پھر نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا معلوم ہوا
کہ احناف کا جو مسلک ہے وہ حدیث امامت جبریل کے بالکل خلاف ہے، اور ہم غیر مقلدوں کا مسلک ان کے موافق اور مطابق ہے، لہٰذا بات جو ہے وہ ہماری درست ہے۔ یعنی یہ ساری حدیث جبریل کی تائید جو لیتے ہیں یہ غیر مقلد حضرات لیتے ہیں۔ اب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے اور صحیح بات کیا ہے؟ تو احناف کا مذہب وہ حدیثوں کے خلاف تو ہوتا نہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے کئی ایک جوابات ہیں جن میں سے میں چند ایک عرض کرتا ہوں۔ پہلا جواب یہ کہ یہ ایک مسلمہ اور متفق علیہ اصول ہے کہ ایک نماز کے وقت کے ختم ہونے کے بعد اگلی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک وقت دو نمازوں کی ادائیگی کا وقت نہیں ہو سکتا، اور ایک وقت جیسے ختم ہوگا تو دوسری نماز کا وقت اس کے بعد شروع بھی ہو جائے گا۔ اور اس کی تائید جو ہے وہ صحیح مسلم شریف کی حدیث بھی ہے کہ عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ علیہ وسلم قال وقت ظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطولہ ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے، اور آدمی کا اپنے قد کی لمبائی کی مقدار سایہ ہوتا ہے، اور یہ وقت عصر کے وقت آنے تک رہتا ہے، اور عصر کا وقت سورج کے زرد ہونے تک ہوتا ہے۔ اب اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جب تک ظہر کا وقت ختم نہیں ہوتا اس وقت تک عصر کی نماز کا وقت وہ شروع بھی نہیں ہوتا۔ اب امامت جبریل والی حدیث میں نماز عصر پہلے دن کی اور نماز ظہر دوسرے دن کی، ان دونوں کے وقت کو دیکھیں تو بالکل ایک ہی وقت ہے کہ پہلے دن اس میں پڑھائی کی یعنی پہلے دن اس وقت میں عصر پڑھائی جا رہی ہے، اور دوسرے دن اسی وقت میں جب سایہ ایک مثل ہو تو ظہر پڑھائی جا رہی ہے، اور ایسا ہونا مذکورہ اصول کے بالکل خلاف ہے، جس کی تصریح جو ہے وہ حدیث سے بھی میں نے بتا دی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث۔ لہٰذا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہاں حدیث جبریل میں تو تضاد ہے، دو چیزوں میں ایک ہی حدیث میں تضاد آ رہا ہے، تو لہٰذا اس تضاد کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہوگی، تو اس سے آپ حجت نہیں پکڑ سکتے۔ دوسرا جواب اس میں یہ ہے کہ موطا امام محمد کی مذکورہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابن رافع کو نماز ظہر ایسے وقت میں ادا کرنے کو کہا کہ جب کہ سایہ ایک مثل ہو چکا ہو۔ اب مذکورہ حدیث پر کسی غیر طبقہ اس بات نہیں ہے، تو پھر اس حدیث کے خلاف ایک مثل پر نماز عصر کا وقت شروع کرنے اور ظہر کا وقت ختم ہونے پر جو ہے وہ کس بنیاد پہ زور دیا جا رہا ہے؟ تو بہرحال اس سے جو ہے اس حدیث پر کوئی جرا نہیں ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ غیر مقلدین کا مسلک جو ہے وہ عقل و نقل کے موافق نہیں ہے۔ اچھا، تیسرا جواب اس میں یہ ہے کہ امامت جبریل والی حدیث میں نمازوں کا وقت جو ہے وہ اول و آخر دونوں دنوں کی ادائیگی کے پیش نظر متفقہ ہونا ناممکن ہے، کیونکہ دوسرے دن کی نماز عصر جبریل امین نے دو مثل ہونے پر پڑھائی، اور یہ نماز عصر کا آخری وقت ہوا، حالانکہ غیر مقلد بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نماز عصر کا آخری وقت سورج کے غروب ہونے تک ہے، دو مثل گزرنے کے بعد وقت عصر میں کراہت بھی نہیں آتی، بلکہ کراہت تو زردی آنے پر آتی ہے۔ اب نماز عصر کے وقت جو یعنی غروب آفتاب پر جو آخری وقت نماز عصر، اس میں تو سب کے اتفاق ہے، اور سب کے اتفاق کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ وقت خود احادیث صحیحہ میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے سورج کو غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی تو اس نے عصر کو پا لیا۔ اس طرح کی متعدد احادیث ہیں۔ تو اب ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث جبریل پر تو طبقہ اس کا اپنا عمل نہیں ہے، کہ اس میں تو نماز عصر کا جو انتہائی وقت ہے وہ تو سایہ جب دو مثل ہو جائے وہ ہے، اور سایہ جب دو مثل ہو تو غیر طبقہ اس عصر کا وقت ختم نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ایک بار یہ ہے کہ سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی نماز ظہر کا وقت شروع ہو جانا یہ متفق علیہ اور یقینی امر ہے، اور ایک مثل سایہ ہونے پر ظہر کے وقت کا اختتام یہ ظنی اور غیر یقینی ہے، اور ایک قاعدہ ہے کہ ظن و شک سے یقین زائل نہیں ہو سکتا، بلکہ یقین سے ہی اٹھ سکتا ہے۔ لہٰذا
ایک مثل ضائع ہونے پر بھی ظہر کا وقت ہونا جب پہلے سے یقینی چلا آ رہا ہے تو اب کسی ضمنی دلیل سے اس کا اختتام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آج کے سبق کو ہم یہیں پہ موقوف کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح آپ سمجھیں۔ 3 جوابات آپ کو دیے گئے ہیں حدیث جبریل کے حوالے سے، تو ان کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے اور ان کے جوابات بھی آپ نے اپنے رجسٹر پہ لکھنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔